مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی پہچان ذی قدر ذی شان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ دو جمعوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے قرآن اور حدیث نے اور اسلام نے کیا اصولی ہدایات دی۔ پچھلی مجلس میں ہم نے 4 اصول پیش کیے تھے۔ کامیاب زندگی کا 5واں اصول ہے وعدے کی پابندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ وعدے کے پورے کرنے کو کوئی اسلامی حکم سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ اخلاقی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی وعدے کی پاسداری کرنا، وعدے کو نبھانا کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ تم لوگ وعدے کو پورا کیا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم سے اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اب جو لوگ وعدے کو پورا کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر اور جن لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہوتا ہے ان کے اندر، ان کے نزدیک اس شخص کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور اس کے بولے ہوئے کلام کی اور اس کی کہی ہوئی بات کی ایک قدر ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی فلاں نے بات دی ہے تو یہ اس بات پہ پورا اترے گا، جس وجہ سے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس پر اس کے ساتھ بلا جھجک معاملہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہوگا، اس لیے یہ اپنی بات پر پورا اترتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے، بس ان کے نزدیک وعدے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سامنے مصیبت آئی ہے اس کو ڈالنا، کسی کی طرف سے تقاضا ہے کسی چیز کا تو اس کو ترخانے کا نام اور وقت گزارنے کا نام جو ہے وہ آ جائے۔ لیکن یہ روش کتنے دن چلے گی، کتنے مہینے چلے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی آپ کو منہ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کوئی آپ سے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک اسکول ٹیچر تھے اور ان کا معاملہ اللہ معاف فرمائے اس طرح کا کہ وہ بلا جھجک اپنے ملنے جلنے والوں سے معاملہ کرتے، پیسے لے لیتے، کوئی چیز دے لیتے، فلاں موقع پہ دے دیتے۔ اب ظاہر بات ہے ہائی اسکول کا ٹیچر ہے اور خاندانی شرافت بھی تھی، لیکن یہ نالائق نکلا۔ اب شاگردوں سے کوئی چیز لے لینا، اب شاگرد استاد کو کیا کہے، شاگردوں کے سرپرستوں سے کوئی چیز لے لینا، یہ چیز ہمیں بیچ دو، بیچ رہے ہیں تو مجھے دے دو، فلاں موقع میں پیسے دے دیں۔ تو شروع میں 2-3 سال تو یہ کہانی چلی، لیکن ہوا کیا، سب کو پتا چل گیا کہ یہ 2 نمبری، یہاں تک کہ اس کے رشتے داروں نے باقاعدہ ملنے جلنے والوں میں اعلان کرایا کہ یہ اگر آپ سے کوئی معاملہ کرے تو خدا کے لیے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرو۔ اب اس کا انجام یہ ہے
کہ اس کو وہ منہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کی جو ذلت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ ایسی زندگی کا فائدہ ہی کیا کہ آدمی جن لوگوں میں رہ رہا ہے وہ لوگ آپ کا اعتماد نہیں کرتے، اور معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اپنے بچے تک بھی، اپنی بیوی تک بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے کہ بیوی کو بھی پتا ہے یہ دونوں پر کرتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے۔ اب اس کا نام جو ہے لوگوں نے ماسٹر آ رکھا۔ آپ حیرت ہے اس کا نام نہیں دیتے بلکہ ماسٹر آ کہتے ہیں۔ آ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے گھمانا ہوتا تھا تو بات آم سے شروع کرتا تھا۔ تو اس لیے بھائیوں، کامیاب زندگی کے لیے جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اصول دیا ہے، وہ وعدہ۔ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام فلاں وقت پر ہو جائے گا تو بھائی اس کو 2 زاویوں سے نہیں، 3 زاویوں سے نہیں، 6 زاویوں سے، 8 زاویوں سے، 100 پیمانوں سے ناپیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ فلاں موقع پر ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، میں اس پر پورا اتروں گا یا نہیں اتروں گا۔ امکانی حد تک جتنے آپ کے صلاحیتیں ہیں اس کو کار لاتے ہوئے آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں ہو رہا اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فون اٹینڈ نہیں کرو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی بیل بجائے دروازے پہ نہیں جاؤ، بچوں کو کہہ دو کہ اپنا گھر پہ نہیں ہے۔ یہ روش غلط ہے، یہ تو اس سے بھی بری ہے۔ حالانکہ اس کا منظم طریقہ یہی ہے کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں وعدے پہ پورا نہیں اتر رہا تو آپ 2 دن پہلے ہی اس سے رابطہ کریں، قریب ہے تو ملنے جائیں، اور آپ نے اس وعدے پورا کرنے کے لیے جو کوشش کی آپ اس کو بتائیں، اور جو رکاوٹ آئی وہ اس کو بتائیں کہ میں شرمندہ ہوں اور میں اپنی بات پہ پورا نہیں اتر سکا، کام کا کیس خراب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آگے والا بھی 2 روٹی کھاتا ہے، اس کو بھی عقل ہے، جب آپ اس کو حقیقت بتائیں گے تو وہ بھی سمجھتا ہے یہ دنیا امکانات ہے یا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اپنے طور پر اگر میں نے وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کی ہو تو پھر آدمی کا امیج خراب نہیں ہوتا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس نے کوشش کی۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، ہم تو وعدے کا مطلب کھانا وقت گزارنا سمجھتے ہیں، فی الحال اس کو چلتا کریں دیکھا جائے۔ اور کامیاب ہونے کے لیے جو چھٹا اصول ہے اسلام نے ہمیں دیا وہ امانت داری کا ہے۔ عام طور پر امانت داری اور امانت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرے پاس کسی نے کوئی چیز رکھائی، کوئی چیز دے دی، کوئی ایسے میرے پاس میرے حوالے کیا، میں اب اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ سے واپس طلب کرتا ہے تو میں اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ عام طور پر امانت کا یہ مطلب سمجھ جاتا ہے کہ جی میری امانت فلاں کے پاس ہے، میرے پاس فلاں کی امانت ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یہ تو امانت میں شامل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ کی عطا ہے، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہو، چاہے وہ منصب کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کے اہل تعلق کی صورت میں ہو، یہ سب چیزیں جو اللہ کی عطا ہیں، ہمارے اعضاء اللہ کی عطا ہیں، ہماری صلاحیتیں یہ اللہ نے ہمارے پاس رکھوائی ہیں، ہمارا مال و دولت ہم ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آئے، یہ اللہ نے ہمارے پاس رکھوایا ہے۔ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہیں، تو یہ اللہ کی عطا کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا حق پورا کرنا یہ امانت ہے۔
اور ان کا حق پورا نہ کرنا، اس میں ڈنڈے مارنا، یہ خیانت ہے۔ امانت کا مفہوم جو ہے وہ بہت بڑا مفہوم ہے۔ اب مجھے ایک منصب مل گیا، میں ایک منصب پہ پہنچ گیا، تو ظاہر بات ہے بھائی اس منصب میں کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ اس امانت میں شامل ہے۔ میں تنخواہ اسی چیز کی لیتا ہوں، مثلا میں مدرسے میں ہوں، میری ایک ذمہ داری ہے، مدرسے نے کچھ اصول طے کیے کہ فلاں کام کس اصول کے مطابق ہوگا۔ اب لاکھ میرے ذہن میں کوئی دوسری چیز آ جائے کہ نہیں کہ اس کو یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، اور اس کی مخالفت کرنے سے کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، خیانت ہے۔ آج کل ملک میں سیکورٹی کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں مدرسے میں مہمان ٹھہرانے کے حوالے سے ایک خاص نظم ہے۔ طلبا تو خود ٹھہر سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑے ان کا والد ملنے کے لیے تو وہ ٹھہر سکتا ہے، اس کا بھائی ٹھہر سکتا ہے، چچا ٹھہر سکتا ہے، یا کم از کم استاد ہو، اس کی اجازت نہیں۔ کوئی ملنے کے لانے والا حیدرآباد آ گیا، اب وہ جانا پہنچ گیا مظاہر، اس لیے کہ میرا رشتے دار فلاں پڑتا ہے، اس لیے رات مظاہر میں گزار دی، مدرسے کا نظم نہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب کچھ بھی ہو جائے، اگر میں اس میں لچک دکھاتا ہوں، کسی کو ٹھہرا لوں اور مدرسے کو پتہ بھی نہ چلے، یہ خیانت ہے، ٹھیک ٹھاک خیانت ہے۔ اس لیے کہ بھائی مدرسہ وقف کی چیز ہے، قوم کی امانت ہے، مدرسے کی حفاظت سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے، اور میں اپنی یاریاں نبھاتا پھر رہا ہوں، میں اپنی خیر خواہیاں کرتا پھر رہا ہوں، تو یہ خیانت ہوگی۔ ایسے میرے بچے میرے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ امانت ہے۔ میرے اہل تعلق اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اہل تعلق کے ساتھ تعلق کو نبھانا یہ امانت کی پاسداری ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کی جو عطا ہے اس عطا کے حقوق ادا کرنا اور اس پر پورا اترنا یہ امانت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کریں۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اللہ کی دی ہوئی جو عطائیں ہیں، جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم ان کو کتنا صحیح استعمال کرتے ہیں، کتنا غلط کرتے ہیں۔ اب پانی میں دیکھیں کہ جب پتا ہو کہ آج پانی شارٹ ہے، پانی کم ہے، تو اس وقت ہم پانی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس وقت بھی ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اس وقت بھی کلی کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں۔ لیکن جب پتا ہو پانی وافر ہے تو اس میں بھی ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ سب چیزیں اللہ کی دی بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا دنیا میں تو سوال نہیں ہوگا، نظام نہ ہونے کی وجہ سے، یا ویسے اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن آخرت میں تو سوال ہوگا۔ یہ جو تمہیں میں نے چیزیں دی تھیں، تم نے اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کیا، تم نے ان کے ضائع کیوں کیا؟ آج ہم وسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، جی آبادی جو ہے کنٹرول کرو، اس لیے کہ وسائل کم ہیں۔ لیکن بھائی جو وسائل ہیں، آبادی کو کنٹرول کرنا تو تمہارے اختیار میں ہے، لیکن وسائل کا صحیح استعمال، اس کی تربیت تو دو، اس کو تو صحیح استعمال کرو۔ تو کتنے وسائل ایسے ہیں آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ امانتوں میں خیانت ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں غور کرے
کہ کون سی چیزیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، زمانہ کس روش پہ چل رہا ہے، کون سی چال چل رہا ہے، زمانے کا مجھ سے نہیں پوچھتا ہے، لیکن میں خود کس کس جگہ پہ اللہ کی دی ہوئی عطاؤں کو ضائع کر رہا ہوں، اس کا سوال مجھ سے ہوگا۔ یہ جو فساد بڑھتا ہے، طرح طرح کی خرابیاں ہیں، مجھے اس پہ غور کرنا ہے کہ میرا اس میں کتنا حصہ ہے۔ ہم ہمیشہ پوری دوسروں پہ اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں ہو کیا، کچھ نہیں ہو کیا۔ ٹھیک ہے، جمہوری نظام ہے، اٹھا لو دوسروں پہ ہو گیا، لیکن کبھی اپنی طرف بھی تو اٹھاؤ۔ تمہیں جو چیزیں حوالے کی گئی تھیں، مجھے جو چیزیں حوالے کی گئی تھیں، میں نے اس کو کتنا حق نبھایا اور کتنا ضائع کیا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں ہمیں ان کی پاسداری کرنے کی مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی